ہم تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا یہ تاریخ ساز فیصلہ ہمارے مستقبل پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں دو بہت اہم فیصلے تھے۔ 21ویں ترمیم کا جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھا، اور یہ قومی سطح پر فیصلہ کیا گیا تھا ضرب عضب کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے، اور ان ہارڈنڈ کرمنلز جن کو سویلین کورٹ سے ٹرائل نہیں کیا جا سکتا ان کی سزاؤں کو یقینی بنانے کے لیے ہماری قومی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ فوجی عدالتیں بنائیں۔ اس کے اوپر پٹیشنز تھیں جو 21ویں ترمیم منظور کی گئی اس کے خلاف کہ یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے، اس کی گنجائش نہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اکثریت رائے سے آج ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے درخواستوں کو منظوری دے دی اس کی کہ فوجی عدالتیں کام کریں گی۔ تو فوری طور پر یہ سوال سامنے آ گیا کہ وہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز کے اندر کوئی 4000 کے قریب لوگ مسنگ پرسن جنہیں کہیں پاکستانی سرزمین پر موجود ہیں لیکن مسنگ ہیں کیونکہ سیوین اداروں سے سزا نہیں ہو رہی تھی، فوج نے ان کو ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہوئے وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی سزاؤں کے اوپر اب پروسیس کب سٹارٹ ہوگا، یہ ملٹری کورٹس کب سے فنکشنل ہوں گی، آج وہ جو رستے میں رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ اسی طریقے سے 18ویں ترمیم جس کے نتیجے میں آئین کے اندر 100 کے قریب ترامیم کی گئیں، اتفاق رائے سے پاکستانی قیادت نے کی تھی، لیکن آئین کی بالکل ایک نئی شکل یا چاہے یہ کہہ دیں بہتر شکل یا مضبوط شکل میں جو آئینی جمہوری طریقہ ہے پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوریت کا، اس کے قریب تر اس کو لے گیا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ بھی آج سپریم کورٹ نے اس کو بھی رد کر دیا اور پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اس کی اپروول دے دی بنیادی طور پر کہ پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے۔ وزیر اعظم اس کو شاباشی دے رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، اس سے ضرب عضب کامیاب ہوگا۔ ہم پروگرام میں آج اسی ایشو کے اوپر فوکس کریں گے۔ ایک اور بڑی خبر جو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بریکنگ نیوز کی شکل میں آپ دیکھ رہے تھے، NLC کے اندر 2 جنرلز کو سروس سے ڈسمس کیا گیا۔ 2009 میں یہ تحقیقات کا عمل شروع ہوا تھا جب اس وقت کے حکومت نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک پرانا کیس تھا، بیسیکلی شوکت عزیز کے وقت یہ irregularities ڈیٹیکٹ ہوئی تھی کہ کچھ پیسے استعمال کیے، رانگ ڈیسیژنز ہوئے اور پیسہ ڈوب گیا NLC کا۔ 2009 میں تحقیقات شروع ہوئی تو آج 2 جنرل جو ہیں، جنرل خالد ظہیر اختر اور جنرل محمد افضل مظفر، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ جنرل خالد منیر، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کو کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالو نہیں پایا گیا، اور ایک سیولین جو ہیں سعید الرحمان صاحب، ان کو بھی اس گناہ میں شریک جرم قرار دیا گیا کہ انہوں نے بھی غلط فیصلے کیے جس کی پاداش میں ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو آرمی کے اندر بہت دنوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری ہے جس میں ان کے بڑے ہائی رینکنگ، بعض تعداد میں نہیں جاتا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 20-25 افسروں کے حوالے سے بہت ٹاپ لیول کے اوپر خود جنرل راحیل اور ISI کے اندر جنرل رضوان اختر نے تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے۔ تو اس کی شروعات آج ہے، ISPR نے فارملی آفیشلی اناؤنس کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ ان کمنگ ڈیز جو باقی تحقیقات مکمل ہوں گی جس میں ایک فارمر IGFC کا بھی نام آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے اسی طریقے سے خبر پوری تفصیل سے بیان کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو اسٹوڈیو سے سردار لطیف کھوسہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کھوسہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں وفاقی وزیر۔ آپ تینوں کو ویری وارم ویلکم۔ جنرل قادر بلوچ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ ضرب عضب آج آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر جو ایک رکاوٹ تھی دور ہوئی ہے تو آگے فارورڈ پروسیس، فارورڈ موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری صاحب، ضرب عضب کا جہاں تک تعلق تھا اس کے 2 پارٹس تھے، اور اس میں صحیح نتیجے حاصل کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ جیٹ بلیک کا لفظ استعمال کیا گیا جس وقت ہماری میٹنگ تھی آل پارٹیز کی، اور جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی بات وہاں پر لائی گئی اور کہا گیا کہ اس قسم کے لوگوں کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، سزا ملنی چاہیے جبکہ ان کے خلاف انڈینائبل ایویڈنس آ چکا ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ملٹری کورٹس کی کارروائی اس وقت اس کی منظوری ہوئی، آئین میں امینڈمنٹس لائے گئے اور رکاوٹ آئی، رکاوٹ دور ہو گیا ہے۔ یہ رستہ اپنا چلتا رہے گا۔ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اگر جرم کیے ہوئے ہیں، جو کہ سینکڑوں لوگوں کے قتل میں جو اور شہادت میں ان کا ہاتھ رہا ہے، اور کسی کو کوئی شک نہیں ہے ان کے بارے میں، تو ان کی سزا کیا آج کے بعد ہم یہ توقع رکھیں، بینگ اے فیڈرل منسٹر فارمر جنرل بھی آپ، کہ وہ جو مسنگ پرسن کا فینومینا ہے وہ یہ کورٹس آپ کا حل کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں وہ آج سے حل ہونا شروع ہو جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں، سر ڈیٹینشن سینٹر والے بھی گرفتار ہیں لیکن مسنگ ہیں۔
نہیں، میرے خیال میں مجھے اس کی زیادہ تفصیلات کا پتہ نہیں، کیونکہ میں انٹیریئر منسٹری سے میرا تعلق نہیں ہے. صرف یہ میرا ایک تعلق ہے کہ میں فیڈرل منسٹر ہوں. اور کھوسا صاحب سے پوچھا میں، کھوسا صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. کھوسا صاحب، یہ ڈیٹینشن سینٹر والے جو کیسز ہیں وہ بھی ملٹری کورٹس میں جانے ہیں کیونکہ ان کا ٹرائل سیویلین کورٹ سے نہیں ہو پا رہا. دیکھیے یہ اس میں تو کافی جو ڈیٹینشن سینٹر کے ہیں یا مسنگ پرسنس ہیں، یہ تو کافی ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں، اور بہت بڑا ایشو بھی ہے. اس کا ریزولوشن ہونا چاہیے. پاکستان کے ہر سٹیزن کا اس کی جو ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اب تو آئین میں جو ہے یہ ایک اسپیڈی جسٹس اور فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ بھی آ گیا. آج اگرچہ ایک سپلٹ ججمنٹ آئی 11 اور 6 کے نسبت سے، 6 ججز نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا دونوں امینڈمنٹس کو، اور صرف امینڈمنٹس کی عدالت کی حد تک. یہ جو آپ نے کہا نا کہ 100 ترامیم تھی، وہ 100 ترامیم زیر تجویز نہیں تھی. 18ویں ترمیم کا ذکر کیا میں نے. جی 18ویں میں بھی صرف اس حد تک اس میں بھی سپلٹ ججمنٹ آئی. نہیں، سپلٹ ججمنٹ آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں تو 3 اور 3-14 کی ہے، لیکن اس میں بھی جو ایشو تھا وہ صرف جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی حد تک تھا یا جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی حد تک تھا. وہ باقی ترامیم کو وہ they were not under challenge even before the Supreme Court. تو لیکن بیسیکلی کنٹینشس جو زیادہ تھا، اور وہ تو دیکھیے 18ویں میں تو خود سپریم کورٹ نے ایک تجویز دی اور ہم نے 19ویں ترمیم جو ہے وہ کر کے وہ ان کی جو افتخار، آپ نے بیسیکلی جسٹس افتخار کو ابلائج کر دیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، جسٹس افتخار نہیں تھا، سپریم کورٹ تھی. دیکھیے وہ چونکہ ایک یونانیمس ججمنٹ تھا اور اس وقت تو سپلٹ ججمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کچھ اتنے جسٹس افتخار چودھری کے وقت سپلٹ ججمنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو آج سپلٹ ججمنٹ کو میرے خیال میں آپ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ججوں نے اپنے دل کی آواز بول دی. دیکھیے ججز نے دل کی آواز نہیں، میں سمجھتا ہوں ججز دونوں فیصلے، میں کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں لاجیکلی، اور دونوں فیصلے ٹھیک ہیں. ریشنلی اور لاجیکلی اگر آپ دیکھیں، جو آپ ویلکم کر رہے ہیں جو مائنورٹی ججمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دور رس اور وہ ایک پریگمیٹک قسم کی آپ کی کانسٹیٹیوشنلزم اور آپ کے جو ہے ڈیموکریسی کی طرف وہ ایک بالکل ہے. لیکن یہ جو ہے تھوڑا سا نظریہ ضرورت اس میں آیا ہے جو میجورٹی ججمنٹ ملٹری کورٹس کے اندر. جی یہ نظریہ ضرورت پھر تھوڑا سا آیا ہے اس لیے کہ معروضی حالات سے آپ نظر انداز چشم پوشی. اگر نظریہ ضرورت ہے تو آپ کی جماعت نے اس کو سپورٹ کیوں کیا تھا؟ میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خوش، میں اب بھی سے ویلکم کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کورٹ نے نظریہ ضرورت استعمال کیا. دیکھیے حالات، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے. دیکھیں یہ جنہوں نے جرم کیا ہے یہ زمین کے اوپر ہیں وہ انٹرنمنٹ سینٹرز، اور میری انڈرسٹینڈنگ کہتی ہے کہ ان کیسز کو اب یہ ملٹری آفیسرز کو ٹرائل میں لانا چاہیے، ریگولرائز ہو سارے. دیکھیں اس کا جو میجر ان مائی ویو جو یہ ججمنٹ آئی ہے، اس کی ایک جو بڑی میں سمجھتی ہوں اچھی بات یہ ہے کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ اسرٹ کی ہے، کیونکہ دس ہیز آلویز بین اے ٹسل کہ بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ، کہ اور میں سمجھتی ہوں کہ رائٹ اور رانگ اگر پارلیمنٹ ایک چیز پاس کرتا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی جمہوریت میں بہت اسینشل ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ آئین جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی آئین کے تحت یہ پارلیمان بنی ہے. آئین یہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے. اگر آپ اس میں دیکھیے تو یہ جو ہے شک نمبر 5 اور 6 آرٹیکل 239 میں کب آئی تھی؟ بہت یہ اہم بات ہے. یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 میں نہیں تھی، یہ جناب 1985 میں ضیاء الحق صاحب لے بیسک سٹرکچر، یہ ضیاء الحق صاحب آپ نہیں مانیں گے نا مندرج کیا ہے. تو کیا اس کو آپ ریٹیفائی اسی لیول پر رکھیں گے؟ آپ دیکھیں اگر آپ نے چینجز لانے تو آپ کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی پارلیمنٹ کے تھرو لائیں. پارلیمنٹ کی ایک سرٹن سپریمیسی ہے. اگر یہ سپلٹ ججمنٹ آئی ہے میں تو اس کو بھی ویلکم کرتی ہوں، جیسے خسا صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے لیے یہ بھی ایک خوش آئین ہے، کیونکہ ان کے جو آرگیومنٹس ہیں یہ ہسٹری میں جائیں گے، پیپل ول لرن فرام دیم، اور اگلی دفعہ جو بھی اس قسم کے قانون یا پاس ہوں گے پارلیمنٹ میں یہ باتیں مائنڈ میں رہیں گی. چیلنج ہے وہ اس سے بڑا ہے. ابھی تک جن لوگوں کو ہم نے سزائے موت دی ہے اس میں سے صرف 1/4 وہ ہیں جو آپ کے ہارڈنڈ کرمنلز میں آتے ہیں، ٹیررزم میں آتے ہیں. بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیٹ بلیک، 2/3 وہ جیٹ بلیک نہیں ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس آئے لیکن جو زیادہ ہینگنگز ہوئی ہیں وہ سویلین کیسز میں، ناٹ دہشت گردی کے کیسز. ابھی تک صرف 6 کیس ٹرائل ہوئے تھے، پھر انہوں نے اس کو روک دیا تھا. یہ استعمال دیکھیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ملٹری کورٹ اسٹیبلش ہوئے، جیٹ بلیک کرمنلز ہوگا،
ہینگنگز ہوں گی, لیکن جو آپ نے ایکسیکیوشن شروع کر دی ہیں تھوک کے حساب سے, فوکس جیٹ بلیک پہ رہنا چاہیے. ہاں یہ غلط ہے, یہ جنرل صاحب کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور میں کہوں گی کہ جو ہارڈن جیٹ بلیک کرمنلز دہشت گردی میں کنوکٹ ہوئے ہیں, جنہوں نے ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ کلنگز کی ہیں, ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. حالانکہ نیشنل ایکشن کے پلان کے بعد جو سینٹنسنگ جن کی ہو گئی تھی آلریڈی ڈیتھ سینٹنس, وہ بھی آپ نے کیری آؤٹ نہیں کیا. جنرل قادر بلوچ صاحب, یہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. ابھی تک کی ہینگنگ میں چوتھا حصہ ہے صرف وہ جو ہارڈن کرمنلز والا جیٹ بلیک والا, یہ پرسنٹیج کوئی 90-95% ہونی چاہیے تھی. نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی سافٹ کارنر یا ان کے لیے ہمدردی کی بات نہیں ہے. پوائنٹ سکورنگ اگر ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, یہ ایکچوئل ڈیٹا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہارڈ اینڈ کرمنلز تھے, جس طرح شعیب مرزا اور دوسرے تیسرے, کافی لوگ جو ہے نا ہینگ ہو چکے ہیں اور ہینگ ہو جائیں گے. کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, یہ دل سے بات نکال دینا چاہیے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کسی پریشر میں ہے کہ اس قسم کی کارروائی نہ کرے. وہ ایک تقریباً 4000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ انتظار میں ہیں, اور یہ ممکن ہے سینیارٹی کے مطابق جس کا سب سے زیادہ ٹائم ہے. اس کے بارے میں پھر میں نے کہا کہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں چونکہ مجھ سے متعلق یہ بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں ون آف دا ریزنز کوڈ بی, جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہ یہ جو ابھی ہینگنگ کر رہے ہیں, ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, اس میں وہ سینیارٹی مینٹین کرتے ہوں کہ کس کی کس وقت سے پنشمنٹ ہوئی تھی, کتنا زیادہ عرصے سے وہ ویٹنگ میں ہے. اور باقی جہاں تک ریسٹ ان کا تعلق ہے, یہ تمام کی تمام کارروائی ہو جائے گی. اس میں کسی قسم کی کوئی ایمنسٹی کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اچھا ایک میں کہتی جاؤں, آپ نے ڈیٹینشن سینٹرز کی جو مسنگ پرسنز کا یہ نہیں ہے کہ دیو بین کنوکٹڈ اور اس طرح نہیں ملٹری کورٹس کریں گے. ملٹری کورٹس اس دفعہ جو بنیں گے ان کو لوگوں کو پروڈیوس کرنا ہوگا, چارج کرنا ہوگا اور جیٹ بلیک پروف کرنا ہوگا. یہ پروویژنز ہیں, جب نیشنل ایکشن پلان میں یہ اپروو ہوئے تھے ملٹری کورٹس, یہ ود ان لمیٹیشنز ہوئے تھے. تو یہ میں سمجھتی ہوں دس کے ملٹری کورٹس کا کین ناٹ بی این ایکسکیوز کہ ڈسپیئرڈ پرسنز کو جی ملٹری کورٹس نے سینٹنس کر کے ہینگ کر دیا. اس طرح نہیں ہوگا, ہینگنگ نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتی. لیکن اب آپ کے پاس کورٹس ہوں گی جو کر سکتی ہیں ٹرائل. پہلے کورٹس ٹرائل نہیں دکھا رہی. میں آپ کو لیگلی آپ نہیں کر سکتے چھپے چھپائے. سوات میں 450 لوگ پکڑے گئے تھے, شاید ایک کو اس میں سے سزا کی سٹیج آئی تھی, باقی سارے بیل آؤٹ ہو گئے تھے. تو انہوں نے اب یہ کیا کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ڈالنے شروع کر دیے کہ سیولین. بٹ آپ کو پروڈیوس تو کرنے پڑیں گے نا, وہ اب ملٹری کورٹس آپ کو پروڈیوس کرنے پڑیں گے مسنگ پرسنز. آپ نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا, لیکن آپ نے مہربانی نہیں کی کہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے. آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب نہیں لیا. یہ 4000-5000 کے قریب آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں جی, اینڈ ایوری ون آف دیم کینٹ بی ٹرائڈ بائی دا ملٹری کورٹس. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں 2 سال کے لیے یہ کورٹس آئے ہوئے ہیں, اور میرے اندازے کے مطابق یہ درجنوں میں ٹرائل ان کے ہوگی. میرے خیال میں سینکڑوں میں بھی شاید نہ ہو. اچھا, یہ ممکن نہ ہو. اگر یہ بات یہ ذہن میں اگر رکھا جا رہا ہے کہ سب سے خطرناک ہوں گے جیٹ بلیک جسے آپ کہتے ہیں, وہ اس میں لے کر آئیں گے. وہ بنیادی طور پر ایک میسج بیچنا ہے کہ جو دھنراتے پھرتے تھے اور بے شمار بسرا یا فلانے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں, اور جہاں پر کوئی ایویڈنس ان کے سامنے نہیں آتا تھا, کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ, اب بھی ایویڈنس آ جائے گا, اس کے مطابق ان کی ٹرائل کی جائے گی. رائٹ آف اپیل ہے کورٹس میں, کھوسا سر رائٹ آف اپیل ہے. اگر ملٹری کورٹ سزا دیتی ہے تو رائٹ آف اپیل ہے. میں آپ کو مجھ سے مطلب یہ میرا سبجیکٹ ہے جی. رائٹ آف اپیل اس کا بنیادی طور پر یہ آرمی چیف کے اوپر ملٹری کورٹس کے رائٹ آف اپیل ہو جاتا ہے, وہاں تک چلے جاتے ہیں آرمی چیف تک, اور اس کے بعد جو ہے نا پریزیڈنٹ آف کورس کی پریولیج ہے, وہ جس وقت بھی چاہے وہ انٹروین کر سکتے ہیں, لیکن جو عدالتی رائٹ آف اپیل سپریم کورٹ کی نہیں ہے وہ اس طرح سے ہے. اس طرح بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ خود صاحب آپ سے پوچھوں گا, بریک لے لیجیے. بریک سے واپسی پہ ہم نیشنل ایکشن پلان اور ساؤتھ پنجاب میں ایک آدھ جو ایونٹ ہوا ہے, نیشنل ایکشن پلان نے اب آگے بڑھنا ہے, وہ کیا طریقہ کار ہوگا, ایک بریک لے لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسا صاحب, ایک دفعہ پہلے ہم نے فوجی عدالتیں بنائی تھیں, کورٹ نے ان کو پیرلل جوڈیشل سسٹم کہہ کے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. ابھی حالات بہت برے ہیں, شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن ایک سوال میرا موجود ہے اور برقرار ہے. ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت, پوپا کے تحت کئی عدالتیں بنانے کی کوشش کی. عدالتیں ہماری مضبوط کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں مجرم کو سزا دے پاتی؟ دیکھیں یہی تو المیہ ہے ہمارا, کہ ہمارا جو قصور کس کا ہے, سپریم کورٹ, اعلیٰ عدلیہ؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اس میں پبلک بھی ہے، اس میں آپ کا پروسیکیوشن برانچ بھی ہے، اس میں عدالتیں بھی ہیں. We all have to accept the responsibility. دیکھیے you can't just shift it over to one or the other person or the organ of ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت ہم نے پیسہ اتنا ڈالا تھا، کہا تھا کہ عدالتیں ٹھیک کر دیں گے. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم آپ کا نہیں چل سکتا. دی لیجسلیچر ہیز ٹو گیو اے ویری سیریس تھاٹ. آپ کی جو جسٹس اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ سارا ٹیکنیکل جسٹس چل رہا ہے اور وہ 100 سال پرانے آپ کے کوڈز چل رہے ہیں. رکاوٹ کیا ہم ٹھیک کیوں نہیں کرتے سر؟ انفارچونیٹلی جو ہے پارلیمنٹ باقی ہر کام کرتی ہے لیجسلیشن کے علاوہ. کیوں میڈم شیرین آپ بتائیے. دیکھیں بلکہ یہ پوائنٹ ریفارم اینڈ ریسٹرکچرنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم نیشنل ایکشن پلان کا ایک اسپیشل پوائنٹ ہے. کیا کیا اس پہ؟ کچھ نہیں کیا. یہ میں آپ نیشنل ایکشن پلان پہ سوائے ملٹری کورٹس، سوائے سارا دن کو برا بھلا کہتے ہیں. پی ٹی آئی والے آپ ہی کوئی تجویز دے رہے تھے. We were part of that. کئی پوائنٹس ہم نے لکھوائے ہیں. پرابلم یہ ہے، کون سا ہے بتائیے، میں پروگرام میں مینشن کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک پوائنٹ جو ڈس بینڈنگ اینڈ ڈس آرمنگ آف آرمڈ ملیشیاز ہم نے خاص رکھوایا. ریویمپنگ آف دا جوڈیشل، عدلیہ کی بات کر رہا ہوں نا، عدلیہ کیا ریویمپنگ آف دا جوڈیشل سسٹم. ایوری پارٹی اگریڈ کہ لائن لکھنے سے نہیں ریویمپنگ ہوگی نا. آپ کو تو عملی طور پہ ایک پروگرام دینا پوائنٹ یہ ہے کہ اور پیچ ورک نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ ٹوٹلی دا نیشنل ایکشن. آپ کو وہ یہ پاکستان پینل کوڈ، آپ کو سول کرمنل پروسیجر کوڈ، آپ کو جتنے لاز ہیں آپ کے 100 سال پرانے ہیں، نہیں ری رائٹ کرنا پڑے گا. ری رائٹ کر کے آپ کو بالکل سبسٹینشیل جسٹس پہ آنا پڑے گا. ابھی آپ کا سارا ٹیکنیکل جسٹس ہے اور اس پروسیجرل رینگلنگز میں آپ کا ملزم سزا ہی نہیں ہو سکتا. جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ کا نیشنل ایکشن پلان فوج کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضرب عزم، نہیں آپ اس بارے میں کمنٹ کرنے دیں جو سوال آپ نے کھوسرا صاحب سے پوچھا تھا. میں ایگری نہیں کرتا ہوں کھوسرا صاحب سے اور محترمہ سے، دونوں سے. یہ بنیادی طور پر ایویڈنس نہیں آ رہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر بیس کر کے ان کی پنشمنٹس نہیں ہو رہی تھی. ایویڈنس نہ آنے کی وجہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی پریزنس تھی. کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسے تھے جن کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے اور تھا، ایک دو پارٹیوں کے باقاعدہ تھے، اور اس کے علاوہ طالبان والا گروپ بھی تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیشنلسٹ گروپوں کے بھی اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں کہ کوئی ان کے خلاف اگر ایویڈنس جانے کے لیے جاتا تھا تو دوسرے دن وہ ایلیمنیٹ ہوا کرتے تھے. اس کے پیرلل اسی بات کو جہاں پر میڈم کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، بنیادی طور پر ضرب حزب وہ آپریشن ہے جس کے ذریعے سے اس بات کو انشور کیا جائے گا وہ ویکن کیے گئے ہیں وہ ایلیمنٹس جو کہ ایویڈنس کو آگے نہیں آنے دیتے تھے. یہ صحیح ہے، ان کو توڑا گیا، یہ پیرلل ان کو توڑ کے ان کو کمزور کیا گیا ہے. کمزور کرنے کے بعد جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیں، وہ انشاءاللہ. جنرل بلوچ صاحب، مجھے آپ کی ڈس ایگریمنٹ ہے آپ سے. آپ کے ضرب عزم نے سپیس پیدا کی ہے فار سیویلین سیٹ اپ ٹو اسٹرینتھن سیویلین انسٹیٹیوشن. وہ آپ نے سیویلین انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن نہیں کیا، ضرب عزم نے وہ سپیس پیدا کی ہے. نہ آپ سوات میں سیٹلڈ ایریا نا، وہاں آپ ہیں ہی نہیں. میرے بھائی میری بات سنیں، اس کا ایک اوور نائٹ یہ تمام چیزیں اگر بہتر ہو سکتی تو 5 سال کھوسا صاحب نے بھی لگایا. بتا دیں کہ کتنا سی آر پی سی میں پی پی سی میں کتنی انہوں نے چینجز لائے. یہ نالج ان کی اس وقت بھی تھی. محترمہ بھی بتائیں کہ کون سے لا میں انہوں نے، ان کا بھی تو پریویلیج ہے کہ لا لے آنا، ایکٹ لے آنا، ذمہ دار برابر. انہوں نے کیا لایا وہ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. مقصد ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی. بنیادی طور پر وہ فیئر لوگوں کے ذہن سے نکالوانا تھا جو وٹنس کے کہ بچہ بھی اس کا خطرہ ہوتا تھا، بیٹا بھی اس کا ڈر کے مارے وہ آتے نہیں تھے. لیکن جسٹ فار دا ریکارڈ، ہماری پارٹی نے بیفور دا دھرنا ہم نے بل داخل کیا جو انٹروڈیوس ہو گیا تھا وٹنس پروٹیکشن پروگرام کا. کیونکہ جب تک آپ وٹنس پروٹیکشن پروگرام اور ججز کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو سویلین اینٹی ٹیرر کورٹ سے نہیں ججمنٹس ملیں گے. تو آپ نے اصل ایشو سے پھر توجہ ہٹائی رکھی ہے دھرنے مرنے کی وجہ. اب آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آپ نے انٹروڈیوس کیا. ہم نے بل انٹروڈیوس کیا تھا. اور یہ بالکل آپ دیکھیں، جب تک آپ دہشت گردی کے ساتھ کو ڈیل کریں، آپ کو ججز کو پروٹیکشن دینی ہے. اور کئی ویسٹرن کنٹریز میں ہوا ہے، ججز ہیو بین بیہائنڈ اسکرین، فیس لیس. پوپا کے اندر گنجائش ہے، آپ نے بنائی نہیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے. اور آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا جو لاسٹ کلوز ہے وہ ری اسٹرکچرنگ، ری ویمپنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. آپ کا ہیٹ کرائمز،
کیا کہتے ہیں ہیٹ لٹریچر, مدرسہ ریفارم, آپ کی کالعدم تنظیمیں, مدرسہ ریفارم اور آپ کا جوڈیشل سسٹم اور پولیس ریفارم, اس کے اوپر فارورڈ موومنٹ نہیں ہے. مطلب آپ خوزہ صاحب خالی ہینگنگ ایک تھریٹ فیکٹر ہے. That is not right. ایک بات میں generalized statement. یہ آپ میں ان سے لے لوں پھر آپ بھی بتائیے. یہ جو سارے ڈسکشنز آپ کر رہے ہیں, ایک بات تو یہ ہے, میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ کبھی بھی سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو نہ تو کمپلیٹلی بلنٹ کر کے سٹاپ کر دیا فنکشننگ سے, اور نہ وہ رکی ہیں, صرف فیصلے کی حد تک تھا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ان 6 کی ڈیتھ کی ایگزیکیوشن کو صرف روکا, ایگزیکیوشن کو روک دیا. تو باقی چیزیں سلسلے چل رہے ہیں اور وہ آئیں گے. لیکن جو سپریم کورٹ کے لیے الارمنگ تھا یا ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا, کنسرن تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے 6 جو اشخاص کو سزائے موت کی ہے, وہ عدالت کہاں بیٹھی ہے, وہ کب ٹرائل ہوا ہے, وہ کون گواہان پیش ہوئے ہیں, وہ کون ملزمان کے وکیل تھے, صفائی کا ان کو موقع دیا ہے نہیں دیا گیا. دیز کنسرنس اب ایڈریس کرنا پڑیں گے. اور اسی فیصلے میں پھر سپریم کورٹ نے جو میجورٹی ڈیسیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن آرٹیکل 139(5) اور 6 کے تحت, چونکہ اس میں آئین نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے یا اس میں ہم جا نہیں سکتے ہیں, اس کو سوورنٹی جس طرح آپ نے کہا, اگرچہ وہ مائنورٹی والوں نے کہا کہ یہ انسرشن ضیاء الحق کی انسرشنز ہیں, یہ نہ تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور نہ کسی اسمبلی نے کیے ہیں. باہر کیا, اس کو چھوڑ دیں 18ویں 19ویں 20. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے میجورٹی ججمنٹ نے کہہ دیا کہ جو فیصلے ہوں گے وہ پھر بھی ہم جوڈیشل ریویو میں آن دا بیسس آف quorum non judice وداؤٹ جورسڈکشن اینڈ میلا فائڈے کی بنیاد پر ہم پھر بھی دیکھیں گے. تو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے, Supreme Court and High Court both in the constitutional jurisdiction in exercise of their power of judicial review. Military courts کا جو decision ہے that was subject to review آ جائے گا. Yes, in the majority judgment this is so recorded. میرے خیال میں, میرے سمجھ کے اطلاع کے مطابق, انفارمیشن کے مطابق, یہ اس طرح کے اپیل میں نہیں جا سکیں گے. میں نے اپیل اگر کوئی آبزرویشن آ جاتا ہے, کوئی انڈیویجول موو کرتا ہے کہ صحیح جسٹس نہیں کی گئی ہے, درخواست دیتا ہے تو وہ درخواست کے اوپر سیپریٹلی دس کیس از ناٹ گوئنگ ٹو بی برٹ ان دیئر کیس کے لیے جنرل آبزرویشن جو انفارمیشن کنوے ہوگی وہاں پر ججز اپنی اگر اوپینین دینا چاہیں وہ اوپینین دیں گے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اپیل والی کاروائی نہیں ہو جس طرح نارمل میں ہوتا ہے. ریویو از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ سارٹ آف اے ریویو. یہ وہ ریویو نہیں ہے جوڈیشل ریویو, لیکن ڈیسیژن وڈ بی سبجیکٹ ٹو ریویو. جوڈیشل ریویو دیکھیں, اگر آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کو انڈو بھی کر سکتے ہیں. Yes, undo. It can be quashed. That is what I'm saying. This is part of the judgment now. Yes, پہلے بھی ملٹری کورٹس کی اوورسائٹ آ گئی, پھر اعلیٰ عدلیہ آ گئی, اوورسائٹ آ گئی. یس سر, انہوں نے رکھی ہے اوورسائٹ آ گئی سر. یہ پھر بڑا ججمنٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ جسٹس کے اینڈز بیچ نہیں کرتے ہیں, ایویڈنس صحیح طور پر نہیں آ جاتا ہے, کاروائی بالکل کٹ شارٹ کر کے اوور نائٹ ریسیو کریں گے, یہ وہ چیزیں جو بہت ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں اور میلا فائڈی ثابت ہو جاتا ہے, وہاں پر دے کوڈ کم انٹروین, وہاں پر دے کوڈ ایون کم بیک اینڈ سے کہ یہ جو بالکل صحیح فنکشن نہیں کر سکے, ملٹری کورٹس آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو فنکشن. ساؤتھ پنجاب میں کیسے آگے بڑھیں گے جنرل صاحب؟ دیکھیں جی, ساؤتھ پنجاب والی کہانی کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے میگنیفائی کرنے کی کوشش کی. میں تھوڑی سی مظفر گڑھ میں انہوں نے کچھ آپریشن کیا ہے, میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا. ساؤتھ پنجاب ہمارا تھا, ساؤتھ پنجاب کی ہماری حکومت کے اوپر ایک مرکزی حکومت 5 سال کے لیے تھی. اس وقت تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. ساؤتھ پنجاب اس وقت ہمارے پاس تھا, ساؤتھ پنجاب آج ہمارے پاس ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں آج تک کسی قسم کی اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جو کہ پشاور میں ہو. اس قسم کی کاروائی نہیں ہوئی کراچی میں ہوتا رہا ہے. ابھی اگر بفرض مال دیکھیں, بات یہ ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ ہیک ایوری بڈی. پر جیٹ بلیک کی کاروائی آئی ہے, جیٹ بلیکس آر بینگ ایلیمینیٹڈ, دے ول فائنڈ وہ اپنے جیٹ بلیکس آر بینگ ایلیمینیٹڈ. کوسچن یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ جائیں ہر جگہ گھس جائے, اور یہ بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہے ندیم, میری ایک لفظ میں, ہر جگہ گھس کے ہر آدمی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے, اور یہ وہاں سارے فرنٹ آف دیٹ ورک اوپن نہیں کر سکتے. جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے
کہ ہیڈ کوارٹرز پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے کدھر ہیں, بریڈنگ نرسریز کدھر ہیں ان لوگوں کے جو ایونچولی جیٹ بلیک ٹیررسٹ بن کے پکڑے جائیں, ہوپفلی پکڑے جائیں. بٹ پوائنٹ یہ بریڈنگ گراؤنڈز اسی میں نیشنل ایکشن پلان میں اسی واسطے دو کلوزز لکھے, ایک کہ انشور کرے حکومت کے پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ری ایمرج نہ کریں انڈر another name, اور دوسرا مدرسہ ریفارم اینڈ رجسٹریشن اینڈ ڈیلنگ ود ہیٹ لٹریچر. یہ ساری چیزیں پہ ایکشن نہیں ہو رہا, اور ساؤتھ پنجاب پہ بڑا ضروری ہے یہ ایکشن. ڈاکٹر شیری اسلام آباد میں جلسہ کر لیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب میں اسلام آباد میں وہ آ کے مظاہرہ وارہ کر کے چلے جاتے ہیں, نہ کر سکے نا. میں آپ کے پروگرام میں ہم طے کر دیتے ہیں آج سے 1 ہفتہ بعد 2 ہفتے بعد ہم آ جائیں گے, یہی تینوں پینل. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی دونوں سے, ٹھیک ہے, کہ یہ مہربانی کر کے پورا 10 دن 20 دن لگائیں, 100 کرمنلز کے نام لائیں ساؤتھ پنجاب میں جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جیٹ بلیک والے کارروائی. نہیں سر, ان سے ریفارم مانگیں. میرا بات دوسری ہے, کرمنل پروسیجر کی ریفارم مانگیں. میں آپ کو یہ وچ ہنٹنگ والی کہانی جا کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ. نو میں کہہ رہی ہوں پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز کو بند کرائیں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو مدرسہ ریفارم ہے جو ریڈ, اور میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کے 3 ڈسٹرکٹ کے مدرسوں کے نام دے سکتی ہوں. میرے پاس آپ لے کے آئیے اس مدرسوں کے نام, ریڈیکل مدرسہ. جنرل صاحب سے ہم جواب لیں گے. جنرل صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے, میں اٹارنی جنرل پاکستان تھا اور اس وقت جو ہے سوات آپریشن کے بعد ایک بڑی ہائی پروفائل ہائی فائی میٹنگ ہوئی جس میں جنرل کیانی اس وقت کے آرمی چیف جنرل شجاع پاشا, ادھر سے وہ عباس غنی گورنر تھے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, مطلب بہت ہائی لیول کی تھی. تو یہی تھا کہ جی یہ جو ہم نے سوات میں جن کو پکڑا ہے ان کو کہاں رکھیں, ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, ان کے خلاف گواہ کون آئے. مجھے کہا گیا کہ آپ بتائیے وی کانٹ ڈیٹین دیم فار سچ اے پیریڈ, کس لاء کے تحت کریں, کون ججز ہوگا, آپ وکیل دیں, پروسیکیوٹرز دیں, کس طرح سے کریں گے وغیرہ وغیرہ. بہت اس میں انٹرنمنٹ سینٹرز آپ ہی کے دور میں بنے. میں نے وہ امینڈمنٹ پرپوز کی تھی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہم نے 6 مہینے کے لیے کیمپ رکھے, بھی آلسو ایئر مارک کے any place could be declared as a sub jail, not necessarily the jails, because جیلوں میں ان کو رکھنا ممکن نہیں تھا. اب پروسیکیوٹر اور ججز کی بات آئی, میں نے کافی اور کھل کے کچھ باتیں کی, تو مجھے لیٹر ملا, یہ جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نام بتائیں, لیٹر ملا ایک وہ یہاں ٹی ٹی پی پنجاب کے صدر کہ تیرے بچے اتنے فلاں اسکولوں میں جاتے ہیں, تو نے یہ باتیں کی ہیں, تو بات. جنرل قادر بلوچ صاحب آپ یہی چاہتے ہیں ڈاکٹر شیرین کے ساتھ بھی نہیں, مجھے کیا پتا, میں جا کے وہاں انویسٹیگیٹ کروں گی. Give me the power to investigate. میں تو کہہ رہی ہوں دے سکتی ہیں نا, میں دے سکتا ہوں, جنرل صاحب دے سکتے ہیں. میں بنیادی طور پر ایک سولجر ہوں. ہمارے پولیٹیکل گیم کے اندر سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایم کیو والے آ جاتے ہیں, ہمارے ہزاروں کارکن جو ہے نا ان کو غائب کیا گیا, ہزاروں کارکن فلانا. میں نے اگلے دن کہا مہربانی کر کے 1000 پروگرام میں چیلنج کیا تھا کہ بتائیے لسٹ دے دیجیے. میں نے کہا جی 50-60 کے آدمی تو کم سے کم نام بتا دیں جن کو ختم کیا گیا, ہزاروں کو تو چھوڑے, لاکھوں لوگ ہمارے 92 آپریشن میں مارے گئے وغیرہ کیے گئے. ابھی یہاں پر کوئی مدرسہ جو انہوں کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی. ہر مدرسہ دیکھیں یہاں پر ہماری بہت یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک پیرلل سسٹم آف ایجوکیشن چل رہا ہے, ایک بہت بڑا این جی او ہے, اوور 30 لاکھ اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ ایجوکیشن فری آف دیٹ تھنگ. اور یہ کہہ دینا کہ ہر مدرسے کے پیچھے لگے رہو, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے. ہم وہاں پر آپ مہربانی کر کے کم فارورڈ, یو پیپل جسٹ پلیز لیٹ می کمپلیٹ. آپ ہمیں مہربانی کر کے ان مدرسوں کے نام دے دیں جہاں پر ڈاکٹر شیرین میں نے دے دیے, یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں. نہیں, لسن ٹو می, جب نیشنل ایکشن پلان, ایک منٹ مجھے بات کرنے دینا, جب نیشنل ایکشن پلان کی ڈسکشنز ہو رہی تھی, آئی واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی فرام پی ٹی آئی. میرا جتنا ریسرچ تھا 3 ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹس کا, راجن پور, ڈی جی خان, رحیم یار خان, پورا مدرسوں کا ڈیٹا تھا. اور ہی از رائٹ, دیر آر اباؤٹ 8 or 9 میکس وچ آر ریڈیکل. میں نے وہ پورا ڈیٹا چودھری نثار صاحب کو ہینڈ اوور کیا تھا اس وقت. تو ڈونٹ سے کہ ہمیں بتائیں, ہمارے پاس جو تھی ریسرچ. why are you concluding no action has been taken on that? I am just saying, آپ کہہ رہے ہیں ان کے سے لے کے وہ تو ہیں انہی کے ڈسٹرکٹ کے. what I'm saying, خدا نہ کرے, what I'm saying is ہم نے ڈیٹا as a private citizen, I have given the data. بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم نے جب پاکستان کے اندر بہت سے آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں, گزشتہ روز رینجرز نے 180 سے زائد جو ہارڈنڈ کرمنلز بقول رینجرز کے وہ ملٹیپل مرڈرز میں انوالو ہیں, ان کی لسٹ ڈاکٹر فاروق ستار کو دی ہے. ہمارے رپورٹر عارف نے پوری فہرست جو ہے وہ رپورٹ کی ہے کہ ایم کیو ایم سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو پروڈیوس کریں. فیصل واڈا ہمارے ساتھ ہیں اور یہ لندن ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ شواہد کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ہیں. فیصل صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. کوئی آپ کا انٹریکشن کیا ہوا پولیس کے ساتھ, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. نہیں صاحب دیکھیں, آج میرا ان سے واپس رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے مجھے پیشکش کی تھی کہ آگے تعاون کی اور گواہی کے لیے کہ if I'm interested, so I've accepted their request. کہ میں تعاون تو کروں گا ہی کروں گا, لیکن میں گواہی کے لیے بھی تیار ہوں. آپ الطاف حسین کے خلاف گواہی دیں گے لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کے پاس؟ جناب علی, آپ یہ کس کیس میں, انسرٹمنٹ ٹو وائلنس والے میں ہیں یا کوئی اور کیس ہے؟ اور بھی آج بھی کہ انہوں نے مجھے اتنا پوچھا ہے کہ آپ تعاون کریں گے. میں نے کہا جی تعاون کروں گا, اور ضرورت پڑنے پہ آپ خلطاؤ سے خلاف وٹنس کریں گے. میں نے کہا جی بالکل کروں گا. آپ وٹنس بنیں گے اور گواہی دیں گے جو حقائق آپ کے پاس ہوں گے. جناب بہت شکریہ واڈا صاحب. جنرل قادر بلوچ صاحب, کراچی آپریشن بہت بڑا آپ کا ایک سینٹر پیس ہے آپ کی پوری اسٹریٹجی کا. کراچی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اس میں امن بحال کرنا ہے. اور یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کیسز تو بڑے ہیں ہی وہاں, منی لانڈرنگ کا اور ایک ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کا چل رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تعاون کریں گے برطانوی پولیس. آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ آج برطانوی وزیر بھی آئے ہوئے ہیں, آرمی چیف سے, پرائم منسٹر سے, انٹیریئر منسٹر سے, سب سے ملاقاتیں ہوئی. میں مختصر کمنٹ کروں گا. جہاں تک ہمارے تعاون کا تعلق ہے اس کے بارے میں نمبر آف ٹائمز انٹیریئر منسٹر نے بات کی ہے اور اس میں میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنا چاہوں گا. آل رائٹ, ٹھیک ہے. آج اس پہ مزید انٹریکشن ہوا پرائم منسٹر کا؟ جی, انہوں نے جتنی مرتبہ, کئی مرتبہ اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے, کئی دفعہ کی, سب کچھ ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ کریں گے, ان کا سبجیکٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے, وہ میرے خیال میں کریں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کراچی میں بار بار ایم کیو ایم والے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو کسی ٹیررسٹ کے حق میں نہیں ہیں, ہم کوئی ٹیررسٹ کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں, ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں. اسی پر بیس کر کے ان کو وہ لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے جن ٹیررسٹ کے خلاف ایویڈنس اویلیبل ہے. اگر ابھی ان کے لیے لازم بنے گا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ تمام ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو گورنمنٹ نے یہ کرنے کی ہے کہ ہم ہزاروں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم ان گورنمنٹ فارملی اس کو انڈورس کر رہی ہے, ان کو سامنے لایا جائے. گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے اس کو کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ لسٹ دی ہے کہ آپ یہ نہیں. مقصد ہے کہ ان کا ڈیمانڈ یہ تھا بنیادی طور پر کہ ہمارے ہر آدمی کو, تو اٹ از ود دی اپروول آف دی گورنمنٹ, ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایم کیو جو فہرست دی ہے اٹ از ود دی اپروول آف دی گورنمنٹ کہ بھائی دیکھو یہ وہ لسٹ ہے, ان کو سامنے لاؤ, اور ان کو سامنے لینے کے بعد ڈاکٹر شیری فیصل واڈا والی موو کافی بڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو وٹنس بنوں گا. بالکل وہ گئے اس انٹینٹ کے ساتھ ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایشو تحریک انصاف اس کو ایز اے پارٹی سپورٹ کرتی ہے. ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ادھر نے ڈیمونسٹریشنز کیے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ممبرز ہیں لندن میں. ایشو یہ ہے ندیم کہ برٹش قانون کہتا ہے کہ کوئی برٹش سٹیزن, بلکہ کوئی سٹیزن بٹ اسپیشلی برٹش سٹیزن برٹش ٹیریٹری سے کسی اور ملک میں وائلنس ایڈوکیٹ نہیں کر سکتا. ادھر اب آپ دیکھیں, جب آپ ہندوستان کو کہتے ہیں کہ انٹروین کریں, جب آپ نیٹو کو کہتے ہیں ملٹری فورس کو کہ آ کے پاکستان میں مداخلت کریں, انٹروین کریں, تو دس از انوائٹنگ فورن فورسز, ملٹری فورسز ٹو کم ان ٹو پاکستان. اور جب آپ اپنے ورکرز کو ورک اپ کرتے ہیں, بہت سی تقریریں ہیں ان کی, ساری پبلک تقریریں. کھوسا صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. دیکھیے جو انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے, دس اماؤنٹس ٹو ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ. Yes, it does. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ لیگل اوپینین کے لیے بھیج دی ہے اور ہم ریفرنس تیار کر رہے ہیں جو ہم بھیجیں گے. یہ بہرکیف اگر یہ مؤثر طریقے سے یہ کرتے ہیں تو اسپیچز, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس لیول تک جانے لگ جائیں تو شاید اس میں تو سبھی نے کسی نہ کسی وقت پر اس طرح کی ہیٹ سپیچز کی ہیں. سیاستدانوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن کرتے ہیں, آؤٹ آف ڈیسپنڈنسی کرتے ہیں,
आउट ऑफ किसी नेटो फोर्सेस को तो शायद मेरी बात सुनिए, हेट स्पीच है, बट हिंदुस्तान और नेटो फोर्सेस को कहना कि पाकिस्तान में मुदाखलत करे, दैट्स अ डिफरेंट लेवल। आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर हिम और आई डोंट होल्ड। आप अपने स्टेट के खिलाफ कह रहे हैं फॉरेन ट्रूप्स को कि आके लड़ो पाकिस्तान। अगर स्टेट रेफरेंस फाइल करती है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, तो आपके ख्याल में उसमें कोई जान है, मीट है उस केस के अंदर? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरह का साथ लगाते हैं, क्योंकि अब हमारे अपने कानून शहादत में भी जो इस किस्म की मॉडर्न डिवाइसेस थे जो आप शवाहिद पेश करते हैं, मसलन ऑडियो है, वीडियो है, फिंगरप्रिंट है, डीएनए टेस्ट हैं, ये सारे, और ये जो शीनी एक्सेप्टेबल हैं, देखिए बिल्कुल काबिल इदखाल शहादत, बल्कि ये ज्यादा मौसर इसलिए हैं कि गोश्त पोस्ट का इंसान तो ये फ्लेक्स हो सकता है, ये किसी ना किसी असर में, खौफ में, किसी ना किसी तरीके से ये माने किया जा सकता है शवाहिद से, लेकिन ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये अनइम्पीचेबल है। और ये जो रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं आपके ख्याल में वो इनफ एविडेंस है टू मेरे ख्याल में, लेकिन ये साबित करना होगा कि ये स्पीच उन्हीं की है। और मेरा मतलब है नहीं लेट्स नॉट लाफ इट बिकॉज़ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूफ। अगर वो फर्क करें, वॉइस सिग्नेचर से आप एस्टैब्लिश कर लें, वो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती है, बट दिस अगेन हैज टू बी फोरेंसिकली टेस्टेड एंड देयर हैज टू बी अ सर्टिफिकेशन फॉर दैट। जो कानून ने शायद परवेज मुशर्रफ को 5 मिनट लगे थे बताने के लिए कि ये जो वो मुबारक दे रहे हैं ये उधर से आए थे। तो इसीलिए मौलवी साहब मुबारक। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप बजाय इसके कि आप ज़बानी कलामी शवाहिद पर जाएं, अब आपको मॉडर्न डिवाइसेस पर ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। वो खोसा साहब ने उनके लिए गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये उन्होंने खुद भी एक दफ़ा एक बयान दिया था, चंद दिनों की बात है, मैं टीवी पे देख रहा था कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे प्रेशर पे डाला गया है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि कहनी नहीं चाहिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मेरे ख्याल में मैं एक फौजी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि द जेंटलमैन इज़ मेंटली एंड फिजिकल इनकैपेसिटेटेड, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इसकी पार्टी अपने आप को डिसोसिएट कर ले, इसमें बेहतरी होगा। वो उनके लिए रोजाना एम्बैरेसमेंट को क्रिएट कर लेगा, ये फ्रस्ट्रेशन उसकी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी बंदे के ऊपर कार्रवाई होगा, मुझसे ज्यादा इन्होंने क्लीन स्लेट कर दी, क्योंकि इंसैनिटी का कोई जुर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं डिमेंशिया का केस आपने भी किया था सर जी, क्या क्या बातें याद करा देते आप। डिमेंशिया के डॉक्यूमेंट्स आपको पता है लंदन में सबमिट बता रहा हूं, हमारे मैं केस नहीं बताऊंगा, डिमेंशिया की केसेस की कॉपीज हमारे पास हैं, मैं केस नहीं बता रहा जनरल साहब। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतर ये है इस पार्टी के लिए जितनी जल्दी अपने आप को डिसोसिएट उससे करें, इसमें अच्छा शीरी मजारी हम नहीं चाहते हैं कि ये पार्टी को रहना चाहिए जस्टिफिकेशन फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट। एक मैं आपसे सवाल करूंगा, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जो मेरे ख्याल में वोकल पोजीशन लिया, क्लियर पोजीशन लिया, भाव नहीं छोड़ा कि हम आपको डी सीट करने के मुकाबले में वो उसकी मुखालफत करेंगे अगर कोई करारदाद आई। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ज़र्ब अज़ब के लिए राह हमवार करें, आप फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इस इशू पे। आपकी जमात कितना देखिए, नेशनल एक्शन प्लान को हालांकि हम पार्लियामेंट में नहीं आए थे, MOU वाज नॉट साइंड, हमने नेशनल एक्शन प्लान की वजह से हम गए APC में, हमने सपोर्ट की, बल्कि ड्राफ्टिंग में हमारा बड़ा रोल आइंदा भी करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीरी मज़ारी, जनरल कादिर बलोच साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।